السلام علیکم ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیا حال چال ہیں؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں اپنی زندگی بھرپور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ہمارے سلسلہ وار ناول وہ ایک گماں سا کی ایپیسوڈ نمبر 4 جسے ہما قریشی نے تحریر کیا ہے۔ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں گے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے تمام ناولز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تو چلیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہانیہ ڈیئر، سفید جینس پر بلو شرٹ پہنے وہ چھوٹے سے آئینے کے سامنے کھڑی کافی شاپ جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل باندھے وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں اس ہینڈسم سے ایک بار بات ضرور کر لینی چاہیے۔ کیا پتا وہ تمہیں لائک کرتا ہو؟ جینی اس کے نزدیک آتے شرارتی لہجے میں بولی۔ کم آن جینی، مجھے اس شخص میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے۔ ہانیہ کے چہرے پر ناگواری سی پھیل گئی تھی۔ چلو خیر، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ ٹینا بتا رہی تھی کہ وہ مسلم ہے۔ جینی نے اس کے سپاٹ تاثرات پر نظر ڈال پتے کی بات بتائی تھی۔ جینی، ہمیں جاب سے کافی لیٹ ہو رہا ہے، میرے خیال سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ ہانیہ اپنا کوٹ سنبھالتی ٹائنی ہاؤس کی سیڑھیاں پھلانگتی باہر آ گئی تھی۔ باہر ایک سرد فضا کے جھونکے نے طبیعت پر خوشکن اثرات مرتب کیے تھے۔ ویٹ، میں بھی آ رہی ہوں۔ جینی بھی ساتھ ہی اس کے پیچھے آئی تھی جو تیز قدموں سے بس اسٹیشن کی جانب جا رہی تھی۔ ناروے دنیا کا وہ خطہ جہاں سال کے 6 ماہ اجالا اور 6 ماہ گھپ اندھیرا رہتا ہے۔ یہ جنوری کے اختتامی اور اندھیرے کے دن تھے، مگر اوسلو میں طلوع آفتاب کا وقت خاصا مختصر تھا جو محض 6 گھنٹوں پر محیط تھا۔ شدید برف باری کے باعث اوسلو کی سرزمین نے برف کی موٹی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ معمولات زندگی اپنی روٹین کے مطابق اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ ناروے میں پاکستانی 5ویں بڑی کمیونٹی کے لحاظ سے موجود ہیں، جن میں سے ایک وہ بھی تھی۔ متناسب جسامت اور درمیانے قد کاٹ کی مالک وہ قریباً 40 کے لگ بھگ خاتون لوز جینس کے ساتھ کھلی سے گھٹنوں تک آتی شرٹ پر گلے میں اسکارف ڈالے، ہلکے سفیدی والے بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے اپنے 10 سالہ بیٹے کا ہاتھ تھامے ناروے کی سڑکوں پر پیدل مارچ کرتی اسکول کی جانب جا رہی تھی۔ چہرے پر برسوں کی تھکن واضح تھی۔ وہ اپنی عمر سے کئی گنا ضعیف نظر آ رہی تھی۔ کالی سیاہ آنکھوں میں ملال تھا یا پچھتاوا، اندازہ لگانا ذرا مشکل تھا۔ جبکہ اسکول کا بیگ کندھے پر ڈالے وہ 10 سالہ بچہ آنکھوں میں بے پناہ اداسی لیے اپنی ماں کی ہمراہی میں قدم اٹھا رہا تھا۔ موم، اس کے لہجے میں ناگواری واضح تھی۔ وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی میری جان۔ وہ جھک کر اس کے مقابل آئی جو کمزوری کے باعث اپنی عمر کے بچوں سے خاصا چھوٹا لگتا تھا۔ میں پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے اسکول نہیں جانا۔ اس کے لہجے میں ضد تھی۔ وہ بیچ فٹ پاتھ پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ کیوں؟ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی تھکن زدہ لہجے میں استفساریہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے بابا چاہیے۔ وہ بے ساختہ ہی رو پڑا تھا۔ وہ ایک سرد آہ خارج کرتی کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ میری جان، بابا جلد واپس آ جائیں گے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ دلاسا دینے کے انداز میں خود ضبط ہو رہی تھی۔ آنکھوں میں نمی واضح تھی۔ جھوٹ بولتی ہیں آپ، میں روز صبح ویٹ کرتا ہوں کہ وہ آج صبح مجھے اسکول چھوڑ کر آئیں گے جیسے پہلے لے کر جاتے تھے، مگر وہ نہیں آتے۔ وہ آنکھیں مسل کر گہری سانس بھر کر تیزی سے رونے لگا تھا۔ نہیں رومی، پلیز ڈونٹ کرائی۔ وہ اپنی کلاس فیلوز کو وہاں سے گزرتا دیکھ آنکھوں میں آنسو لیے خاموش تو ہو گیا تھا مگر آنکھیں ابھی بھی نم تھیں۔ بیٹا، بابا جلدی واپس آ جائیں گے، ویسے بھی وہ اتنی دور صرف تمہارے اور میرے لیے ہی تو گئے ہیں، وہ وہاں صرف ہمارے لیے ہی تو دن رات محنت کر کے پیسہ کما رہے ہیں۔ جویریہ نے اسے سمجھانا چاہا تھا جو روز ایک ہی سوال کرتا تھا۔ وہ خاموش ہوتا خشک نگاہوں سے اسے ہی تکنے لگا تھا۔ چلو اسکول سے دیر ہو رہی ہے، پھر ماما نے بھی اپنی جاب بھی تو کرنی ہے نا۔ وہ اسے بہلانے میں کامیاب رہی تھی۔ اب وہ خاموش ہو گیا تھا مگر وہ اس معصوم کی ذہنی کیفیت سے انجان تھی۔ اسکول کی باؤنڈری میں انٹر ہو کر وہ بچوں کے ساتھ کلاس کی جانب بھاگ گیا، جبکہ وہ اسٹاف روم کی جانب بڑھی۔ ناروے کے پبلک اسکول میں وہ بطور انگلش ٹیچر اسسٹنٹ جاب کر رہی تھی۔
جو بڑی مشکلوں سے ملی تھی۔ اب وہ اپنا اور بیٹے کا خرچ بآسانی اٹھا رہی تھی، ورنہ گزشتہ سال ان پر بڑے کٹھن گزرے تھے۔ ناروے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک پرامن ملک تھا۔ آنسو پلکوں کے باڑ توڑ توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھے، مگر وہ کتنے ہی سالوں سے خود پر ضبط کیے زندگی کی گاڑی کو دھکا دے رہی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ لکڑی کے بنے اسٹائلش سے اوپن کچن میں مسلسل ایک ہی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ذرا قریب آ کر دیکھا جائے تو سامنے یہ سفید ایپرن کمر پر باندھے تنے ہوئے تاثرات کے ساتھ ماتھے پر بکھرے بالوں سے بے نیاز جہانگیر ہاؤس کا نخریلا اور بدمزاج لاڈلا سپوت بڑی توجہ سے کافی پھینٹنے میں مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ جاذب نظر چہرے پر سوس کی لکیریں واضح تھی، جبکہ ماتھے پر پڑے انگنت بل اس کے خراب مزاج کے گواہ تھے۔ کالی سیاہ آنکھوں میں سوچ کی گہری پرچھائیاں رقم تھی، تنے تاثرات کے ساتھ کافی پھینٹتا وہ شہزادوں کی سی شخصیت والا پرکشش چہرہ خاصا دلکش لگ رہا تھا۔ جبھی وہ کوئی آنکھوں کو گول گول چلاتا کچن کاؤنٹر کے نزدیک آیا۔ کیا کر رہے ہو؟ شمون آواز پر چونک کر سوچوں کے محوے سے باہر آیا۔ مقابل آنکھوں میں اشتیاق لیے پورے وجود سمیت جھک چکا تھا۔ کافی پھینٹ رہا ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ پیور پاکستانیوں والا سوال پوچھنا ضروری ہے کیا؟ وہ اس کے فضول سے سوال پر بیزار ہوا تھا۔ کیوں، آج کافی والی نے کافی نہیں پلائی کیا؟ فارس کو ایک دم شرارت سوجی تھی۔ آنکھوں میں مانی خیزی لیے وہ کہکہا لگا گیا۔ شٹ اپ! وہ زچ ہوتا گھور کر بولا۔ کچھ دنوں سے اس کا پہلے ہی موڈ خاصا آف تھا، جبکہ وہ تھا کہ مسلسل ضبط آزما رہا تھا۔ اچھا بھائی، اب محنت کر ہی رہا ہے تو ذرا میرے لیے بھی بنا لے کافی۔ وہ گلے میں ہاتھ ڈال کر منت ترلے کرنے والے انداز میں پچکارنے لگا۔ شمون نے گردن گھما کر آنکھیں چتھیا کر گھورا۔ پیچھے ہٹ، میں کوئی ملازم نہیں ہوں تیرا۔ شمون نے ہری جھنڈی دکھائی۔ اچھا، اس منحوس کو تو بڑی محبت سے کافی بنا کر پلائی جاتی ہے، وہ بھی اسپیشل والی۔ فارس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ شمون نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ تو یار ہے میرا۔ شمون پر چھائی بیزاری زائل ہونے لگی تھی۔ تو میں کیا تم دونوں کے باپ کا ملازم ہوں؟ ایک کال کرتا ہے فارس ہسپتال آ جا، ایک کال کرتا ہے فارس کافی شاپ آ جا۔ نہیں، فل ٹائم ڈرائیور ہوں۔ کون ہوں میں بھائی؟ فارس ایک جھٹکے سے اسے پیچھے دھکیل کر غصے سے بولا۔ اچھا چال سائڈ پر ہو، بنا رہا ہوں۔ وہ منہ بسور کر ایک کی جگہ 3 کپوں کی کافی پھینٹنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ دماغ کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ اب واقعی کوئی انتظام کرنا لازمی تھا۔ فارس صاحب کچن کاؤنٹر کی اونچی سی کرسی پر بیٹھ کر کافی کا انتظار کرنے کے ساتھ ساتھ موبائل پر مصروف ہو گئے تھے۔ ان کا غصہ بھی پانی کے بلبلے کی مانی تھا جو پل میں پھوٹ جاتا تھا۔ ہانیہ شام کو کیفے سے چھٹی کرتی سیدھی شوز سٹور پر آئی تھی۔ سر شکر تھا کہ پچھلے کئی مہینوں میں سے آج وہ جھکی شخص کافی شاپ پر نہیں آیا تھا۔ وہ سارا دن ڈبل جابز کر رہی تھی۔ بظاہر اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، پیسے جمع کر کے پاکستان جانا، مگر ابھی ایک ہولناک انکشاف اس کا منتظر ہی تھا۔ زندگی دن بدن تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ رات کو 8 بجے چھٹی کرتی شاپ سے باہر نکل کر کوٹ میں ہاتھ پھنسائے پیدل بس اسٹینڈ تک آئی تھی۔ ہر طرف برف کی موٹی چادر سی بچھی ہوئی تھی۔ ایسے میں موٹا لیدر کا کوٹ پہنے وہ مسلسل کپکپاہٹ کا شکار تھی۔ دستانوں میں مقید ہاتھوں کو آپس میں مسلتی سخت سردی میں بس کا انتظار کر رہی تھی۔ چند سنہری بالوں کی لٹیں گرم کیپ سے باہر پشت پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اوشن بلو آنکھوں میں اداسی سی چھائی ہوئی تھی، جبکہ ناک اور بھرے بھرے گال سردی کی شدت سے گلابی ہو رہے تھے۔ نرم سے ہونٹوں پر پپڑی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے یہاں کی سردی ناقابل برداشت تھی۔ سنو! وہ ابھی منتظر نگاہیں لیے وہیں کھڑی تھی جب پیچھے سے کسی نے اسے پکارا۔ ہانیہ آنکھوں میں تعجب لیے ذرا چونک کر پلٹی تھی۔ بھلا یہاں کون آ گیا تھا اسے پکارنے والا؟ سامنے مقابل کھڑے شخص کو دیکھ ہانیہ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ گرم کوٹ، گلے میں مفلر ڈالے، وجیز سی شخصیت کا مالک، آنکھوں میں مانی خیزی سی چمک لیے وہ کیفے والا بندہ ہی کھڑا تھا۔ وہ اب اس کے ہونک زدہ چہرے کو پرشوق نگاہوں کے حصار میں لیے اس کی حالت سے ہیزے اٹھا رہا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرے خیال سے کیفے سے تمہاری سر شام ہی چھٹی ہو جاتی ہے۔ لانگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے وہ بڑے رعب دار انداز میں حق سے سوال کر رہا تھا۔ ہانیہ کا حلق تک خشک پڑ گیا۔ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ ہانیہ خود میں ہمت جمع کرتی بڑی مشکل سے الفاظ ادا کر سکی۔ نہیں۔ دوسری جانب سے پرسکون انداز میں جواب آیا۔ تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کو وحشت سی ہونے لگی۔ میں یہاں کیا کر رہا ہوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں، مگر آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟
مقابل کو ہانیہ کا سہما سہما سا انداز مزہ دے رہا تھا، جبھی لہجے کو ذرا سخت بنا کر سوالی انداز میں گویا ہوا۔ میں؟ ہانیہ بکلاک سی گئی، ارد گرد میں نظر دوڑا کر دوسری جانب سے قریب آتی بس دیکھ ہانیہ حواس باختہ سی بس کی جانب دوڑ پڑی تھی۔ شمون نے فارس کو اشارہ کرتے اپنے قدم بھی ڈبل ڈیک کی جانب بڑھائے۔ ہانیہ بس کی سیڑھیاں پھلانگ تھی، عقب میں اس کی موجودگی محسوس کرتی خاموشی سے ایک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شمون بھی مزے سے سٹیپس پھلانگتا اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا تھا۔ ہانیہ کا بس نہیں چلا ورنہ وہ چلتی بس سے ہی چھلانگ لگا ڈالتی۔ کم آن یار، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شمون کو سمجھ نہیں آیا وہ لندن شہر میں تن تنہا ہونے کے باوجود اتنی سہمی سی کیوں رہتی ہے۔ دیکھیں آپ میرا پیچھا کرنا بند کر دیں، بے بسی سے آواز تک رن گئی تھی۔ سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ شمون کو اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ ترس آ آیا تھا۔ ہے سویٹی، ڈونٹ کرائی بیبی، میں صرف مذاق کر رہا تھا۔ شمون اسے آنسو بہاتا دیکھ بہلانے والے انداز میں بولا، جبکہ پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر پھسلتا آنسو اسے بے بس کر گیا۔ پلیز۔ وہ گھبرا کر چہرے کا رخ موڑ کر کھڑکی کی جانب کرتی اس سے کترا کر دور ہوئی تھی، جو آج اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ آج شدت سے اپنے تنہا ہونے کا احساس ہوا۔ اوکے اوکے، میں کچھ نہیں کر رہا، پلیز رو نہیں یار۔ وہ ہاتھ ہوا میں بلند کرتا سرنڈر کرنے والے انداز میں گویا ہوا، کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ ہی سہمی سی نظر آ رہی تھی۔ سٹاپ آتے ہی ہانیہ بھاگنے کے انداز میں بس سے اتری تھی۔ شمون بھی ساتھ ہی اس کی تقلید میں قدم اٹھاتا اس کے پیچھے آیا۔ ہنی سنو تو یار۔ اس نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ہانیہ نے ناگواری سے پہلے اپنا ہاتھ دیکھا اور پھر اس شخص کو جو اس قدر بے باکی سے اس کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ ہانیہ کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور مقابل کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ لندن کی ایک مصروف ترین شاہراہ پر اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں کھڑے وہ دونوں مجسمے محبت کی زبان سے نابلد تھے۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ یہ لندن ہے تو آپ نے سوچا کیوں نہ مشرق سے آئی لڑکی کی بے بسی کا فائدہ اٹھایا جائے؟ گوریوں سے دل بھر گیا یا انہوں نے آپ جیسے کو منہ نہیں لگایا؟ ہانیہ کی آنکھوں سے غصے سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ وہ جو کب سے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی اب بے بسی سے پھٹ پڑی تھی۔ ہانیہ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ شمون کو اچانک اپنی غیر ارادی میں سرزد ہوئے عمل پر شرمندگی ہوئی۔ میرا نام مت لیں آپ، اور ہاں، کمزور سمجھ کر فائدہ اٹھانے کی تو غلطی بھی نہیں کرنا، سمجھے؟ انگز شہادت اٹھا کر تند لہجے میں بولتی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتی ٹائنی ہاؤس کی جانب بڑھی تھی۔ پیچھے وہ اونچا لمبا مغرور سا مرد اس چھوٹی سی لڑکی کی جرت پر حیران گال پر ہاتھ درے ہونک بنا کھڑا تھا۔ اس کی فک نظریں دور جاتی ہانیہ پر مرکوز تھیں، جب پاس ایک آواز ابھری جس نے اسے حقیقت کی دنیا میں لاپٹکا تھا۔ او ہیرو، کروالی مشرقی حسن سے عزت، اب آجا میرے بھائی، چل اپنے یار نے بہترین قسم کی بریانی بنائی ہے۔ وہ شرارت سے بولتا کار اس کے نزدیک لایا تھا، جبکہ وہ اس کے زمانی انداز میں مسکرانے پر خفت زدہ سا گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر براجمان ہوتا اس کی گردن پکڑ چکا تھا، جو مسلسل کہکہا لگا رہا تھا، ویسے ہاتھ کیسا ہے بھابھی کا، ہلکا ہے یا بھاری؟ فارس کی آنکھوں میں مسلسل شرارت ناچ رہی تھی۔ شمون نے اسے گھور کر دیکھا جسے بس اس کی بے عزتی ہوتی دیکھنے کا موقع چاہیے ہوتا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سیٹ پر سر گرا گیا۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ آدمی تھے ہم بھی بڑے کام کے۔ شمون کو سوچوں میں گم گال پر ہاتھ رکھ مسکراتا دیکھ وہ اونچی آواز میں بول کر ایک زبردست کہکا لگا گیا۔ شمون گڑبڑا کر ہوش میں آیا۔ جاری ہے، لائک نہ کرنے والوں کو آپ سے اللہ پوچھے گا۔ 10 قسطوں تک بھی یہی حال رہا نا تو یاد رکھیے گا FB پر نہیں دوں گی، صرف YouTube پر آئے گا ناول۔ جی تو ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ اس سے لطف اندوز